لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو۔ مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سایہ مبارکہ میں ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ انکار کرنا تو الگ بات ہے، اور حق کے مقابل میں تکبر کیا۔ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شیطان نے کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ تکبر کیا وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھٹلاتے ہیں اور اس کے مقابل تکبر کرتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جو مومنین کی روحیں ہیں جب وہ انتقال کرتی ہیں تو بارگاہ الہی میں جاتی ہیں، وہاں ہم کلام ہو کر واپس اپنی قبروں میں آتے ہیں، پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، اور یہ جنت میں ان کا داخلہ اتنا ناممکن ہے کہ اگر سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، سوئی کے ناکے میں اگر اونٹ داخل ہو جائے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ مجرم ہے، یہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا، حق کو قبول نہیں کرتا، پھر اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور کیسا عذاب ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، 6 سمتوں میں آگ ہی آگ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان لے آیا وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب جو ایمان لائے اور اس کے بعد طاقت بھر اچھے کام کیے، ایمان جڑ ہے اور عمل جو ہے اس کی شاخیں ہیں۔ اگر جڑ نہ ہو تو پھر اس کی شاخیں بھی نہیں ہوتی اور پتے بھی درخت کے نہیں ہوتے۔ ایمان اصل جو ہے وہ جڑ ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ نیکی کا تصور ہے۔ ایمان ہے صحیح عقیدوں کا نام، اللہ کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں صحیح عقیدوں پر قائم ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکام نہیں دیے کہ جو بہت سخت ہوں۔ ہم اگر بیمار ہوں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں سے پیغام آتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کسی طاقت پر، کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ مسافر ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دو، دوسرے دنوں میں پورا کر لینا۔ فرمایا اگر تم میں تندرست نہیں ہو، جان نہیں ہے، تو پھر کسی اور دن روزہ رکھ لینا۔ زکوٰۃ رکھی تو امیروں پر رکھی، غریبوں پر نہیں رکھی۔ صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ دے دو،
کر دی، کیونکہ امیر غریب اس کو سب آرام سے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان کا انعام کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہی لوگ جنت کے مالک ہیں۔ انکار کرنے والے جو ایمان قبول نہیں کرتے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، اور ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں وہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ